یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سیٹ انٹرٹینمنٹ کی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مشہور و معروف ثناخوان رسول، کسی تعارف کے محتاج نہیں، استاذ النعت خواں معین خان قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، مالک کا کرم. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ہمارے تقریری سیگمنٹ مقابلے کے جج حسن مرزا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. مٹھائی آج بھی نہیں آئی؟ مٹھائی میں نے آپ کو کھلا دو آج، ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ کھل رہے ہیں. اچھا، آج آپ کی مٹھائی بنتی ہے. دیکھیں جتنی بھی تعریف کر لیں مٹھائی نہیں چھوڑوں گا. اچھا، مٹھائی میں کھا کر رہوں گا. کھلائیں گے، ہم کھلائیں گے راؤ صاحب، بے فکر رہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں میرے بہت اچھے بھائی، بہت اچھے دوست، محبت کرنے والی شخصیت، سی ای او اجوا ٹریول زبیر عالم صدیقی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. کل کہاں غائب ہو گئے تھے آپ؟ وہ چھوٹا سا اپنا ویلفیئر کا تھوڑا نظام ہے. ارے واہ، خیر کے کاموں میں تھے. ماشاءاللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر کے کاموں میں لگائے رکھے. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے صاحبزادے امیر حمزہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، چلیں اچھی بات ہے. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حمید تنولی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں حمید بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ پاک کا کرم ہے. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، کرم 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 مالک کا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. مائک قریب کر لیجئے گا. ہیلو. اچھا، ویسے تو سیاسی رہنموں کی آواز دور دور تک جاتی ہے، آپ مطلب بہت شرمیلے ٹائپ کے مجھے لگتے ہیں. نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. اچھا، میرے خیال میں آپ کو آواز آ رہی ہوگی. اب آ گئی، اب آئی، اب بڑی دبنگ آواز آئی ہے. اچھا حمید بھائی، ہمارا جو موضوع ہے حقوق العباد، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ حقوق العباد کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے حقوق. جی. اللہ پاک نے اپنے بندوں کے حقوق کے لیے یہ فرمایا ہے کہ بھائی، اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے آپ کے مال کا سوال، یا میرے آپ نے نماز اور باقی روزہ اور باقی جو زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کا سوال بعد میں ہوگا، لیکن سب سے پہلے جو ہے حقوق العباد کا ہوگا. میں اپنی عبادات کے اندر کوتاہی تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن بندوں کے حقوق کے اندر سب سے پہلے آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ بھائی بندوں کے حقوق آپ نے ادا کیے کہ نہیں کیے. اس میں سب سے پہلے جو ہے پڑوسی کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا ہے، اور اسی طرح جو ملازمین ہیں ان کا بھی حقوق ہیں. شفقت جو ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے. شفقت سے پیش آنا یہ سب سے بہترین ہے. اور باقی حقوق کے لحاظ سے جتنا بھی بندہ جو ہے دوسرے کو اپنے بھائی کا خیال رکھے گا تو اللہ پاک اس میں عزت بھی دیں گے اور اجر بھی دیں گے اور آپ کو ثواب بھی ملے گا. اور امید کرتا ہوں کہ ہر بندہ جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھے گا. حقوق العباد کا خیال سب سے پہلے رکھا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ میٹھی زبان استعمال کی جائے، اور ایک دوسرے کے اپنے پڑوسیوں کا جو ہے، پڑوسی کا سوال بھی جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہوگا. پڑوسیوں کے اللہ پاک نے بہت حقوق رکھے ہیں. بالکل. تو اس چیز کا بھی بڑا خیال رکھا ہے. سنتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سیاست دا کم مولوی عالم زیادہ محسوس ہو رہے تھے اس وقت آپ کا لب و لہجہ. اور سچ بات ہے، دل کی بات ہے، اور حقوق العباد کا سب سے پہلے پوچھا جائے گا. اور سچ یہی ہے کہ عمل میں آپ کی یہی توانائی، یہی آپ کو آگے بڑھاتی ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا آپ خیال رکھیں اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آئیں، بلکہ بہتر پیش آئیں. یہی سب سے بڑا کمال ہے. جی سب سے بڑا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور چلتے ہیں معین خان قادری بھائی صاحب کی جانب، اور میں گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذران عقیدت پیش کریں. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ کی آمد کا بہت 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 شکریہ ادا کروں گا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آئی کہ طائف صاحب نے ایک بات کہی نا کہ توصیف مصطفیٰ کے لیے چن لیا. کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ کے لیے چنا گیا. الحمدللہ سرکار کی ثنا کے لیے. الحمدللہ مالک کا کرم ہے. کلام کے چند اشعار اگر ٹائم کا ہو تو درود پاک پڑھ لوں سے پہلے. جی جی بالکل بالکل. فضل کی بات ہے. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد
वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सुभान अल्लाह। कितना हसी है गुंबदो मीनार आपका, सरकार में भी देख लूं दरबार आपका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। नात के पेश कर रहा हूँ। मैं नहीं मांगता ज़माने से, मैं नहीं मांगता ज़माने से, राबता है सखी घराने से, राबता है सखी घराने से, मैं नहीं मांगता ज़माने से। सुभान अल्लाह। हमको जो कुछ मिला खुदा की कसम, हमको जो कुछ मिला खुदा की कसम, पंजतन के सखी घराने से, पंजतन के सखी घराने से, राबता है सखी घराने से। मैं नहीं मांगता ज़माने से। और शेर देखो, खूबसूरत बात कही है। जिनके नाना नबी हैं बाबा अली, जिनके नाना बाबा अली, मेरी निस्बत है उस घराने से, मेरी निस्बत है उस घराने से, राबता है सखी घराने। क्या बात है, क्या बात है। मैं नहीं मांगता ज़माने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान ही अल्लाह। फ्रेश। हम इतने टाइम से जो है नातों का जो सिलसिला है इसमें ये बहुत ही नयापन, बहुत ही खूबसूरत अदायगी आपकी कमाल की, माशाल्लाह सहर कर दिया। बहुत शुक्रिया। क्या बात है माशाल्लाह। मोइन भाई आपकी, अच्छा मोइन भाई माशाल्लाह से एक अरसे दराज से आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख़्वानी कर रहे हैं और काफ़ी मशहूर मारूफ सनाख़्वां जो नात ख़्वां हैं वो आपके शागिर्दों में शुमार होते हैं, तो मैं चाहूँगा इस हवाले से कुछ हमें बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मशहूर व मारूफ नात खानों में जो
पहले तो मैं अपना बताऊं ना कि मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह जो माहौल मिला, मेरे वालिद गिरामी अब्दुल हमीद खान उनका नाम था, तो वो भी नात खां थे, नात को शायर भी थे, माशाअल्लाह। तो उनसे ये चीज़ मुझे मिली अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जो मशहूर शागिर्द हुए, सबसे पहले मैं एक नाम लूँगा राशिद आज़म का। क्या बात है, आका का बोल बंदे आका का बोल, अल्लाह ताला ये की मेरे मग़फ़िरत शागिर्द थे फरमाए। राशिद आज़म। ये 10-11 साल की उम्र में मुझे मतलब मिले, अच्छा। और ये नात मस्जिद में पढ़ रहे थे कहीं पर, तो मैं अपने घर पे मौजूद था, तो आवाज़ आई मुझे इस बच्चे की, 11 साल का जब ये था राशिद आज़म। अब मैं घर बैठे सोच रहा इतनी सुरीली आवाज़, और लेकिन ये पढ़ जा रहा है ना, जहाँ से इसको शुरू करना चाहिए था वहाँ से इसने नहीं शुरू किया। आवाज़ का जो स्केल बढ़ा के रखा, तो अंतरा जब आया ना, तो अंतरे में वो मतलब नहीं अदा हुआ। फिर मैं जाकर जो राशिद आज़म से मिला, तो मैंने उनको बताया कि आपने इस तरह पढ़ना था बेटा, ये गलती थी आपकी। तो जब दोबारा मेरे बताने पर उन्होंने पढ़ा तो बहुत खूबसूरत पढ़ा। तो मुझसे पूछने लगे कि आप कहाँ तशरीफ़ फरमा होते, कहाँ रहते हैं आप? तो मैंने बताया कि सामने मेरा घर है, मैं आपके पास आ जाया करूँ। तो ऐसे राशिद आज़म मेरे साथ घर आते थे, बाकायदा उनकी तरबियत होती थी। प्रोग्रामों में जहाँ मेरे होते थे, कराची में या कराची से बाहर, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद, जहाँ भी रसाई थी मेरी, वहाँ तक उनको लेके जाता था। जो कुल पाकिस्तान, आपके इल्म में भी अगर शायर कायदीन पे भी एक प्रोग्राम हुआ करता था, कुल पाकिस्तान में मिर्ज़ा मुनीर बेग साहब करते थे, उसमें भी मैं राशिद आज़म को लेकर गया, लेकिन मेरी गुजारिश पे उन्होंने पढ़वा दिया था मिर्ज़ा साहब ने। तो इस तरह माशाल्लाह कैसेट का दौर आया, तो राशिद ने मेरी लिखी हुई नात भी पढ़ी, और ख़वातीन में तो नात बहुत ज़्यादा मशहूर है, मैं बता देता हूँ। आ गई मुस्तफ़ा की सवारी, अपने घर को दियों से सजा लो, ये राशिद आज़म ने पढ़ी, जो आजकल के नात खां इसको पढ़ रहे हैं। ख़वातीन में ख़ास तौर पे नात बहुत ज़्यादा मशहूर है, मकबूल है। इसके अलावा मेरा एक कलाम और है जो नात खानों ने पढ़ा है, जिस दर पे ग़ुलामों के हालात बदलते हैं, आओ उसी आका के दरबार में चलते हैं। अच्छा, एक बात थोड़ी सी मैं नात खां के हवाले से बात करूँगा। जी 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 जी। कि जो मशहूर जो नात पढ़ते हैं, तो कम से कम शायर को भी इस तरह से खराज तहसीन पेश कर दें कि भाई वो उनको भी क्रेडिट जाए, क्योंकि लिखा हुआ कलाम जो है उनकी भी एक हिफाजियत है, पढ़ने वाले का तो है ही। तो कभी कभी ये थोड़ी सी कहीं कमी महसूस होती है कि वो थोड़ा सा एप्रिसिएशन उनका भी है उसमें, बल्कि ज़्यादा है, क्योंकि वो अपना खून सींच के वो अपनी रूहानियत के साथ उसको सींच के ऊपर वो लिखा करते हैं। तो जाहिर है आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब कोई पढ़ता है तो बिल्कुल उसकी कदर, उसकी मंजिलत बढ़ जाती है कि वो नात। एक दूसरा नाम और मैं लेना चाह रहा हूँ, जो मेरे शागिर्दों में बहुत मशहूर नात खां हैं, उनका नाम है मोहम्मद बिलाल मूसानी। क्या बात आपने शायद सुना होगा, मुस्तफ़ा लाजवाब। ये एक उनका पढ़ा हुआ एक कलाम मनक़बत है, वो मौला हुसैन की शान में, या हुसैन इब्ने अली, या हुसैन, जगह जगह मुहर्रम के महीने में ये पढ़ा जाता है, सुना जाता है। तो ये बिलाल मुसानी भी मेरे बाकायदा, सैयद अतहर अली मेरे शागिर्द बाकायदा शायर भी हो गए। अब तो वो नात हुई, जी बिल्कुल, मिदत सरकार हुई, नात हुई, वो कलाम उनका बड़ा फेमस है इस वक्त। तो सैयद अतहर अली भी मेरे शागिर्द, कारी नदीम मेरे शागिर्द हैं। इस तरह करके माशाअल्लाह, काफ़ी माशाअल्लाह, क्या बात। अच्छा, जो मौजूदा दौर की नात ख़्वानी है, इससे आप मुतमईन हैं? इससे देखें, शुरू में जब नात ख़्वानी का जो सिलसिला शुरू हुआ था, तो वो तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि वो आदाब और वो हमने बिल्कुल बाला ताक रख दिए थे, उस तरह नहीं हो रही थी। जिस तरह हमारे अकाबरीन में नात ख़्वानी करते रहे, हम जब अपने बचपने में सुनते रहे, रेडियो पे हम सुनते रहे मोहम्मद आज़म चिश्ती साहब को या मंजूरुल कौनैन साहब को, हमें सुनकर ही एक अजीब रूहानियत और कैफियत होती थी, ऐसा है। उसके बाद जो दौर, मतलब कारी वही ज़फ़र साहब या अलहाज खुर्शीद अहमद, सिद्दीक़ इस्माइल साहब, फसीउद्दीन सोहरवर्दी, सईद हाशमी साहब, इनका दौर रहा, तो ये दौर भी बहुत। इस दौर में मैंने ख़ुद प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किए, और उसमें पूरे पाकिस्तान से नात खां तशरीफ़ लाते थे, उनकी आँखों में हमने आंसू देखे। उसके बाद जो दौर आया, हमने वो आँखों से आंसू जो है वो बिल्कुल गायब हुए। तो इसलिए वो दौर बिल्कुल चेंज हुआ। लेकिन जब उलमा कराम के कहने पर उनको समझाया गया, तो उन्होंने अपना अंदाज़ दोबारा से चेंज किया और दोबारा उसी डगर पे आ गए, वो उस तरह चलने लग गए। तो अब माशाल्लाह बेहतरी की तरफ आ गए। अब जो नात खां उस अंदाज से पढ़ते थे, वो आजकल बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और बहुत बेहतर पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है, जो आज के दौर के जो नए नात खां हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको देखें, सबसे पहली बात तो ये कि अदब सबसे पहली बात है, अदब लाजमी, करीना है पहला, तो ये लाजमी आप, और कोशिश करें कि जब भी आप नात पढ़ें तो पहले किसी से सीखें, तरबियत हासिल करें, किसी अच्छे उस्ताद से आप सीखें, ताकि वो आपको बताए कि तलफ़ुज़ क्या है, लफ्ज़ों की अदायगी क्या है, और इंतखाब कलाम क्या है। कलाम ये लाजमी ज़रूरी है, हुर्मत रहे, लफ्ज़ों की हुर्मत ये लाजमी है, तो कलाम का इंतखाब लाजमी है।
اور کس طرح محفل میں جانا ہے, مائک پہ کس طرح آ کے پیش کرنا ہے اپنے آپ کو, یہ ساری باتیں کاؤنٹ ہوتی ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو لفافہ سسٹم ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں لفافہ سسٹم ہے نا, یہ تو ہم بھی اپنے علماء کرام سے اس بات کو سنتے رہیں, اور کیونکہ وہ یہی کہتے رہیں کہ دیکھیں جو نعت خواہ محفل میں آ رہا ہے تو اس کا ایک اجارہ قائم ہو جاتا ہے کہ بھئی میں 1 گھنٹے کے لیے آؤں گا یا میں 2 گھنٹے کے لیے آؤں گا, تو وہ ایک ٹائم ان کا ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں تو وہ ٹھیک ہے, جائز ہے. ڈیمانڈ کرنا کہ جی میں اتنے لوں گا یا یہ لوں گا تو یہ مناسب نہیں. جو اجارہ میں طے کیے جائیں گے وہ ڈیمانڈ نہیں ہوگی اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اجارہ ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ جو پروگرام کروا رہا ہے تو اس کی استطاعت کے مطابق آپ کا اجارہ ہونا چاہیے. اب یہ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام کس انداز سے کرتے ہیں, چندہ کر کے کرتے ہیں بچے, تو اجارہ اتنا ہو کہ ان پر زیادہ برڈن نہ ہو, میرا کہنا یہ. اچھا اجارہ مجھے معلوم ہے, حسن مرزا بھائی کو تو معلوم ہی ہوگا, لیکن جو نئی جنریشن دیکھ رہی ہے ذرا ان کو بھی بتا دیں کہ اجارے سے کیا مراد ہے, اجارہ کسے کہتے ہیں؟ اجارہ سے مراد یہ ہے کہ جیسے انہوں نے ایک لفافہ طے پایا ان کا جی 20,000 روپے یا 25,000 روپے یا 50,000 روپے, تو اب ایک شخص اگر اس کو افورڈ نہیں کر پا رہا ہے تو وہ ان کے پروگرام میں نہیں جائیں گے پھر. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غریب ہے, عاشق رسول ہے, تو اس کے پروگرام میں بھی جانا چاہیے, کیونکہ وہ بھی بڑی خلوص اور محبت سے پیارے آقا کی محفل سجاتے ہیں اور حضور سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں اس طرح کر کے. تو نعت خواں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کم از کم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بغیر کسی اس کے جائیں کہ اتنا ہو کہ جو اس کی استطاعت ہو وہ دے رہا ہے وہ قبول کر لیں. اس طرح میں اپنا کہوں, میں کہیں بھی کوئی ڈیمانڈ کے تحت نہیں جاتا, جو خوشی سے پیش کرتے ہیں اسی انداز سے میں محفل میں جاتا ہوں الحمدللہ. زبردست. اچھا اردو کے چیمپئن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اجارے کے حوالے سے بتائیے گا, اجارہ کسے کہتے ہیں؟ اجارہ لفظ سے نکلا ہے, اور اس کو اگر عربی کے تناسب سے کہا جائے تو اس کو کہتے ہیں حق زحمت. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں نے راؤ صاحب سے کمٹمنٹ کی, راؤ صاحب آپ میرے پاس 1 گھنٹے کے لیے تشریف لائیں. اب یہ مولا علی کا فرمان بھی ہے کہ اگر کسی سے کوئی معاملہ کرو تو اس سے پہلے اس کی اجرت طے کر لو. ٹھیک, تو اجرت بعد میں نہیں, پہلے طے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب اجرت کا کل مفہوم یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آیا, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, تو میرا آنے جانے کا جو خرچ ہے یا میں اس کے کہیں کچھ کما تھا وہ میں نے چھوڑ دیا, تو اس کے بدلے میں اگر آپ مجھے کوئی رقم دے رہے ہیں تو اس کو ہم اجارہ کہیں گے, اجرت کہیں گے. اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی راؤ صاحب میں تو 50,000 روپے لوں گا, تو یہ ڈیمانڈ ہو گئی. میرا 50,000 روپے کا سفر ہی نہیں بنتا, میرا 50,000 روپے کا تقاضا اگر جائز ہی نہیں ہے, اگر میں لاہور سے آ رہا ہوں, اگر ہاں پھر جائز ہے نا. اگر ایک سنان رسول کہیں کسی دوسری دنیا مطلب دوسرے شہر سے یا دوسرے ملک سے کوئی آ رہا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کا پھر تمام مہمان نوازی بھی ہونی چاہیے پھر اس کی, نہ کہ اس کے قیام کا انتظام بھی ہونا چاہیے اور تعام کا انتظام بھی ہونا چاہیے. پی سی میں قیام کرنا ہے تو پھر وہ بھی جائز ہے نہیں. اب وہ تو دیکھیں وہ ہے نا, ہمارا تو یہ ہے کہ سب سے پہلے صفائی ہمارے نصف ایمان ہے. تو اگر ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے اوپر آپ استراحت فرما سکتے ہیں بالکل مطمئن ہو کر, تو اس کے لیے ٹھیک ہے کہ آپ کو 5 اسٹار کا روم چاہیے. کیا بات ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. جی کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں اس میں تھوڑی سی بات آگے بڑھاؤں گا کہ ڈیمانڈ کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. شرفا کا ایک قول ہے نا کہ دین کے لیے خدمت کرنی ہے, تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دونوں فریق جو ہوتے ہیں, جو بلاتا ہے مہمان کو اس کی عزت و تکریم کے ساتھ اس کو اسی مرتبے کے ساتھ اسے رکھے. لیکن یہ پرائرٹی نہیں ہو کہ جی میں ایک گریڈ ایک کلاس, یہ جو چیزیں ہیں نا, جیسے ابھی بھائی نے کہا کہ گاڑی ایسی ہو, میرا مائک ایسا ہو, میرا ماحول ایسا ہو, میرے ارد گرد آدمی دوسرے نہ بیٹھے ہوں, وہ سارے ڈیکورم میں جو آتی ہیں چیزیں وہ تھوڑا سا ہمیں دین سے دور کرتی ہیں. ہم پھر پروفیشنل ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کی بات تھی اخلاص کی کہ میں ہر محفل میں جاتا ہوں, ان کی مرضی سے جو خوشی سے دیتے ہیں, تو یہ دیکھیں فضیلت کی بات ہے. آپ جب دین کی خدمت میں آئے ہیں, اللہ نے آپ کو یہ بیڑا آپ کے نصیب میں لکھا اور آپ کو یہ دیا ہے, گلے میں تاثیر دی ہے کہ لوگ آپ کو سنیں, تو یہ آپ کو اللہ کی طرف سے یہ دین ہے. تو اس میں کہیں تھوڑی سی گنجائش پروفیشنلی نہ ہو. اجارہ کی جو بات آپ نے کی ہے, آپ نے جب یہ پوچھا 5 اسٹار ہوٹل کا, تو یہ مذاق کی بات نہیں, یہ سنجیدگی کی بات ہے کہ یہ لگاؤ آپ کا دین سے کتنا ہے یا پیسے سے کتنا ہے, اس کو تھوڑا ظاہر کرنے والی بات ہے. آپ دیکھیں غریب کی محفل میں نہیں جاتے, آپ کسی بڑے امیر سیٹ کی محفل میں چلے جاتے ہیں, آپ کو ایک ہی دن 2 جگہ سے آپ کو ملتا ہے. وہاں پتہ ہے 5,000 آدمی, وہاں 200 آدمی ہے, لیکن 200 آدمی آپ کو اچھا آپ کو ارننگ دے دے گا بالواسطہ طور پہ ہی صحیح. وہ 5,000 آدمی بیچارہ وہ غریب آدمی اور وہ علاقے کے لوگوں نے کیا ہے. تو کمپیریزن جب آدمی کر رہا ہوتا ہے تو وہ پرائرٹی دے رہا ہوتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں.
تو دین کی پرائرٹی کو زیادہ ملوث خاطر رکھا جائے تو اس میں آپ کا اور دین کا اور ہمارا سب کا بھلا ہے. بالکل, کیا ہی خوبصورت بات. اور اسی کے ساتھ ہم چلیں گے زبیر بھائی کی جانب. زبیر بھائی ماشاءاللہ سے ویلفیئرس کے بھی کام کرتے ہیں اور آپ کی ویلفیئر بھی ہے فیض داتا گنج بخش کے نام سے, تو کچھ اس حوالے سے بھی بتائیں ہمارے ناظرین کو. دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے 2004 سے ویلفیئر کا کام ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اس ٹائم کچھ لوگ تھے, ہم اپنی مدد آپ کرتے تھے اور میڈیا وغیرہ سے بہت دور رہ کر, جیسے 3-4 دن پہلے اپنا ایک موضوع چل رہا تھا کہ ریاکاری, جی, جس پہ میں نے پھر بتایا تھا کہ میڈیا کیوں ضروری ہے اور کیا ہے, اور یہ اخلاص جو ہے یہ تو دل کا معاملہ ہے نا. صحیح بات. تو جب تک آپ میڈیا سے دور رہیں گے, تصویر سے دور رہیں گے نا, تو ہم لوگوں نے 2014 تک یعنی کہ 10 سال 11 سال کم و بیش کام کیا, اور محدود ہو کر یعنی کہ پورے سال میں اگر ہم پورے سال میں 50 راشن اگر ہم دیتے تھے نا, یا 2 یا 3 شادی کروا دیتے تھے, تو ہم سمجھتے تھے بہت بڑا کام ہم نے کر لیا. یعنی کہ پورے سال میں 365 دن کے اندر 2 یا 3 شادی اگر کروا دی کسی کی اور 50-60 راشن دے دیا, تو ہم سوچتے تھے بہت بڑا کام ہو گیا. 2014 میں نام رکھنے کی ترکیب بنی کہ فیض داتا گنج بخش ویلفیئر. میرے ایک دوست ہیں, وہ داتا صاحب سے مرید ہیں, حجویری, تو انہوں نے بولا کہ بھائی آپ جو ہے نا داتا صاحب کے نام سے یہ نام رکھ لو. تو نام رکھا فیض داتا گنج بخش ویلفیئر. نام رکھ کے جب کام شروع کیا تو پھر میڈیا کوریج اور پرنٹ میڈیا اور کوریج میں آج تک یعنی کہ آپ لوگوں کے پاس بھی ماشاءاللہ میرا میسیج پہنچتا ہے, اور اس میں صاف لکھتے ہیں ہم نا, یعنی وہ سوشل میڈیا پہ ہو, وہ ہم ٹیکسٹ چلائیں اس پہ واٹس ایپ وغیرہ پہ گروپ میں, تو اس میں نیچے ہم لکھتے ہیں نوٹ فیض داتا گنج بخش ویلفیئر نے آج تک جو بھی میڈیا کوریج کی ہے اس میں ویلفیئر کے اپنے رضاکار کی تصویر ہوتی ہے. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جن کو راشن دینا ہے, عید کے کپڑے یا دیگر اور جہیز وغیرہ فرنیچر, وہ ان کے گھر تک پہنچا کے آئیں. ان کی تصاویر آپ شائع نہیں کرتے؟ آج تک نہ تصویر لی ہم لوگوں نے, نہ این آئی سی کی کاپی لی. یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ این آئی سی کی کاپی مانگتے ہیں. این آئی سی کی کاپی کیوں مانگتے ہیں؟ ہاں, یہی میرے ذہن میں آیا سوال, یہ مانگتے کیوں ہیں, اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیں, اس کے لیے 2-3 چیزیں جو میں سمجھ پاتا ہوں. جیسے بڑے ویلفیئر والے کام کر رہے ہیں, ہم لوگ تو چھوٹا سا کام کرتے ہیں نا, تو بڑے ویلفیئر والے کام کر رہے ہیں جن کا بڑا نام ہے. یہ اگر آپس میں یہ کنیکٹ ہو جائیں, آپس میں جڑ جائیں, پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ یار اشرف بھائی کا بھی ویلفیئر ہے, کرامت بھائی کا بھی ہے, زبیر کا بھی ہے, اور ان کا سسٹم آپس میں جڑا ہوا ہے کہ اگر زبیر سے کوئی لے کے جا رہا ہے تو کرامت بھائی کو بھی پتہ ہے, کرامت بھائی سے لے کے جا رہا ہے تو اشرف بھائی کو بھی پتہ ہے. جب تو سمجھ میں آتا ہے این آئی سی لینا, کہ این آئی سی لیا, اپنے آپ نے سسٹم میں ڈالا, ہم تینوں کے پاس پہنچ گیا. مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے, تمام ویلفیئر والے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہ این آئی سی کی کاپی کیوں جمع کرتے ہیں؟ یا تو ان کو دکھانا ہوتا ہے کہیں, جیسے مجھ سے کسی نے کہا کہ یار آپ تصویر بناتے ہو, تصویر چلاتے ہو, تو میں نے بتایا کہ یار ہماری جو تصویر چلتی ہے وہ ہمارے اپنے رضاکار ہوتے ہیں, اور وہ جو رضاکار بھی ہوتا ہے اس کو بھی ہم مارکس لگاتے ہیں. اچھا, جو ہمارا اپنا رضاکار ہوتا ہے. سپوز میرے گھر میں میرے بھائی کو میں راشن دے رہا ہوں, یہ کیا سوشل میڈیا میں یا الیکٹرانک میڈیا میں یا پرنٹ میڈیا میں چلانے کے لیے کہ اس کو راشن میں دے رہا ہوں, اس کو مارکس لگا دیا, اس کو راشن دے کے وہ تصویر بنا دیا. ماشاءاللہ, بہت زبردست. کیوں؟ کیونکہ جیسے حاجی اشرف, نیکی دینے اور نیکی, حاجی اشرف سے ہم نے راشن لیا تو حاجی اشرف کو بتانا بھی تو نا کہ ہم نے بانٹ دیا ہے. ویلفیئر کا نظام یہ ہوتا ہے, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ایک ہاتھ سے دو, دوسرے ہاتھ کو نہیں بتاؤ, تو وہ خود کر سکتا ہے بندہ, جیسے ہمارے حاجی اشرف صاحب کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ اس طرح کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے, اور سالوں سے کر رہے ہیں کہ یہ خود اپنی مدد, آپ یعنی کہ اپنا پیسہ ان کا ہے, یہ دے رہے ہیں, تو اس لیے ان کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم جو ہے مختلف ڈونر ہمارے ہیں. آپ کے پاس ماشاءاللہ یونیک والے ہیں, اجوا والے ہیں, ان کے والد صاحب کا آج برسی بھی ہے نا, اللہ ان کی مغفرت کرے. عبد الکریم گھانگرا صاحب, ان کا آج ماشاءاللہ اشرف بھائی بھی دوست ہیں. تو عبد الکریم گھانگرا کا ان کا آپ دونوں کے ہیں, لیکن گفٹ ہیمپرز بچوں کے لیے کوئی بھی نہیں لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ ان قریب. اور یہاں ماشاءاللہ یونیک کی موٹر سائیکل کھڑی ہے, آپ کو اجوا نظر آ رہا ہے, سمجھے. تو یہ آج ان کے عیسیٰ علیہ صاحب کی محفل چل رہی ہے حیدرآباد میں. ان کے بڑے بھائی ہیں نور بھائی کے بھائی زبیر گھانگرا, ان کی ساس کا پرسوں انتقال ہوا ہے, ان کا بھی عیسیٰ علیہ صاحب ہو رہا ہے نا. تو ان سے جب میں ملا نا تو مجھے بہت اچھا لگا. 16 تنظیموں کے یہ نگران تھے, یعنی ویلفیئر تنظیم کے. 350 بچے کا ہاسپٹل بنا ہوا ہے حیدرآباد میں, یہ خود چلا رہے تھے. یہ 16 ویلفیئر
ان کے ذریعے نگرانی چل رہی تھی. تو جیسے ان کے پاس سے ہمارے پاس ڈونیشن آتا ہے, ہمارے کراچی کے کئی سیٹ ہیں جو ہمیں فنڈ دیتے ہیں, تو ان کو بتانا ہوتا ہے, دکھانا ہوتا ہے کہ یار ہم نے آپ کا سامان جو تھا وہ پہنچا دیا. تو اس لیے تصویر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہاں, تصویر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کچھ سیٹ ایسے جو لوکیشن مانگتے ہیں کہ یار بتاؤ کہاں آپ نے دیا ہے, کہاں کیا. جیسے اس وقت کراچی میں 6 کلینک چل رہا ہے فیض داتا گنج بخش ویلفیئر کا, 50 روپے کی پرچی پہ ہم چلا رہے ہیں. 8 تھا تو 2 کو بند کر دیا. ابھی اس وقت آج کے دن تک 6 کلینک ہے فیض داتا گنج بخش. ہم 50 روپے کی پرچی پہ اللہ نہ کرے اگر 2 لاکھ روپے کا بھی علاج ہوگا تو ہم کریں گے, اور کر رہے ہیں رب کی رحمت سے. 2018 سے کلینک چل رہا ہے, 2018 سے آج ہم 25 پہ بیٹھے. 50 روپے کی پرچی پہ ہم یہ. ٹھیک. اچھا زبیر بھائی, کوئی آپ سے رابطہ اگر کرنا چاہے اس سلسلے میں تو کس طرح سے کر پائے گا؟ دیکھیے رابطے کے لیے تو بہت آسان ہے. اللہ کے کرم سے, میری ماں کی دعا کی برکت سے میں مشہور ہوں بہت زیادہ. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. یہ میری ماں کی دعا ہے. تو ایسے بھی میں خود بھی تمام گروپ میں چلا رہتا ہوں, اور گروپ میں جب بھی چلاتا ہوں تو اس میں نمبر میرا نیچے آتا ہے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا. تو وہ نمبر چلانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ رابطہ کریں. اور آج بھی میرے پاس کئی جگہ سے فون آیا کہ کسی نے آپ کا نمبر بھیجا ہے, تو میں نے بولا صحیح آپ بتا دیں کہ آپ کی رہائش کہاں ہے, تو میرا لڑکا آ کے آپ کو انشاءاللہ راشن پہنچا دے گا. ٹھیک. اچھا زبیر بھائی, ایسا کبھی ہوا ہے کہ کوئی ضرورت مند نہ ہو لیکن ضرورت مند بن کر آپ سے کچھ لے گیا اور بعد میں تحقیق کی ہو تو آپ کو پتہ چلا, یعنی کہ تحقیق کر کے دیتے ہیں یا بغیر تحقیق کے جو بھی آپ کے پاس آ جائے؟ بہت مزے والا سوال ہے. جب تو کیا ہے. ہاں, بہت مزے والا سوال ہے. دیکھیے میں راشن کے لیے اکثر کہتا ہوں اپنے لوگوں کو نا, میرے اپنے جو ڈونر ہیں اور دوست ہیں جو رضاکار ہیں مل کے کام کر رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یار تحقیق کرو. میں بولتا ہوں راشن کا معاملہ ایسا ہے نا, اناج کا, جس کے نصیب کا وہاں تک پہنچ جاتا ہے. کیا بات ہے. آپ جتنی تحقیق کر لو, اگر اس کے نصیب کا ہے نا وہاں تک پہنچ جائے گا. ایک شخص تھا, وہ چنے کا دانہ لے کر نا ایک بزرگ کے پاس کھڑا تھا اور کہنے لگا کہ یہ بتائیے کون کھائے گا. تو بزرگ صاحب نظر تھے, انہوں نے کہا فلاں گاؤں میں ایک مرغا ہے وہ یہ کھائے گا. جی بالکل. تو بولا آپ دیوانے ہو گئے, یہ ابھی میں کھانے والا ہوں. ایسے کیا, اور ناک میں پھنس گیا جا کے. ناک میں پھنس گیا جا کے. کئی عرصے کے, وہ خود دیوانہ ٹائپ کا ہو, کئی عرصے کے بعد وہ اس گاؤں میں گیا, اس کو چھکائی اور وہ وہاں گرا دانا اور وہ مرغا کھا گیا. تو جو جس کے نصیب کا دانا ہے نا وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے. اس کے لیے تحقیق نہیں کرنی چاہیے. راشن کے لیے تو میں بولتا ہوں کبھی تحقیق نہیں کریں. اچھا تھوڑا سا میں اس میں ایک بات اور بڑھاؤں گا آپ کی معذرت کے ساتھ. ہوتا یہ کہ ہمارے یہاں پروفیشنل لوگ بہت ہو گئے. جیسے کرونا میں ہم نے دیکھا کہ راشن بیچ رہے تھے, ابھی بھی ایسا ہے کہ ایک جگہ سے وہ جیسے باہر آپ جاتے ہیں تو لوگ کھینچتانی کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں یہ ماحول کے حساب سے تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جیسے اورنگی ٹاؤن ہے یا ایسی جگہ ہیں جہاں بہت تھوڑا سا غربت والا علاقہ ہے, جو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں تھوڑی گنجائش بنتی ہے. تو ہمیں جیسے ہم گوشت بانٹتے ہیں, ہم لے کے چلے جاتے ہیں ان علاقوں میں جہاں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں گوشت بیچاروں کے نصیب میں کم ہے, اللہ نے ان کی طرف تھوڑا سا آزمائش میں رکھا ہوا ہے. تو یہ ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی بھی چاہیے کہ حقداروں تک پہنچے, کیونکہ کوانٹیٹی ہماری کتنی بھی ہو کم ہے. ہم عموماً دیکھتے ہیں پریکٹس, تو آپ کا ایمان, آپ کی سوچ پازیٹیو ہے, پازیٹیوٹی کے ساتھ چل رہی ہے, پازیٹیوٹی آپ کی چل رہی ہے. لیکن میرے جیسا آدمی یہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اس میں تحقیق بھی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ حقدار کو پہنچ جائے. دیکھیں اس کے لیے اشرف بھائی ایسا ہے نا کہ ہم 2004 سے کام کر رہے ہیں, تو ابھی ایسا ہے نا کہ تقریباً پورے کراچی میں ہر علاقے میں ہمارا اپنا رضاکار موجود ہے. جو بقرعید میں ہم جانور بھی ذبح کرتے ہیں نا, جانور ذبح ہوتا ہے میرے گھر کے پاس, تمام لڑکے آ جاتے ہیں, اپنے اپنے حساب سے گوشت اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہ اپنے علاقے میں اپنے حساب سے بانٹ دیتے ہیں. رمضان میں بھی اسی طرح ہے, اور ہر سال رمضان میں ہم اورنگی ٹاؤن سے ہی راشن شروع کرتے ہیں. رمضان سے پہلے میری اپنی نیت ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم راشن سے فارغ ہو جائیں. اچھا ابھی دیکھیں یہ فقیروں کی لائنیں کیسی لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ہمیں ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر